حفاظت کرنی ہے، لیپ ٹاپ کی خود حفاظت کرنی، کسی غیر سواری سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں۔ وحدہ لا شریک ان اللہ علی کل شیء قدیر کے آگے اور ساتھیوں اپنے سامان کی خود حفاظت کرو، دوا پھیڑ کے لیے ہاتھوں دوا، وحدہ لا شریک ان اللہ علی کل شیء قدیر کے آگے بسم اللہ۔ اللہ اس گاڑی اور گاڑی کے ڈرائیور با کنیکٹر بسم اللہ سر دعا کے لیے تمام مسافروں کے باقی سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 29 اکتوبر ہے، سال ہے 2024۔ میں اس وقت ہوں بسوں کے گھر میں، یعنی کہ ہوم آف دا بسز ان پاکستان۔ جی، آپ اگر دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو آپ کو لاتعداد جو ہیں وہ بسیں نظر آئیں گی، اور یہ ہے پاکستان میں بسوں کا گھر، یعنی بادامی باغ۔ سامعین و ناظرین، وقت بہت تیزی سے بدلتا ہے، اور اگر بات کریں اس ایک خاص جگہ کی اور اس کے صرف اور صرف 200 سال پہلے کی، تو واقعتاً یہاں پر اس وقت باغ کے بقیہ جات یعنی بقایا تھے، اور اس وقت تک اس دنیا میں بسوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ دوستو، سکھوں کا جو ابتدائی عہد ہے اس میں جو اس شہر کی خوبصورتی اور اس شہر کا جو امتیاز تھا وہ بتدریج ختم ہوتا جا رہا تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے زمانے تک یہاں پہ باغ کی کچھ خد و خال جو تھے وہ باقی تھے، لیکن مجموعی طور پر یہاں پر جو ویرانی تھی اس کے ڈیرے تھے۔ دوستو، پنجابی کی کہاوت ہے کہ 12 سال تو بعد روڑی دی بھی سنی جاتی ہے، تو اسی کے مصداق یہ کہ 12 سال سے زیادہ ویران رہی جگہ، ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب لاہور اپنے قبضے میں کیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے یہاں پر آنے کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ریلوے لائن گزارنے کی کوشش کی گئی، بلکہ گزاری گئی۔ اس ریلوے لائن کے گزرنے کی وجہ سے یہ جگہ جو ہے وہ شہر کے مرکز میں یا شہر کے استعمال میں آنی شروع ہوئی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی دیگر جو اس زمانے کے اندر جو مختلف چیزیں نئی آ رہی تھیں ان میں انجن کا بھی آنا تھا، جس میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے انجن جو تھے وہ آ رہے تھے۔ ابتدا میں یہاں پر جو انجن آئے وہ سٹیم انجن تھے، اور ان سٹیم انجنز کی جو استعمال تھا اس کا دھواں اور اس کی جو راکھ اور وہ سارا کچھ وہ شہر سے باہر ضروری تھا، تو یہ جگہ شہر سے قدرے باہر تھی، اور یہاں پر ان کو استعمال کرنے کی جو ہے وہ پریکٹس شروع ہوئی۔ ابتدا میں تو یہاں پر انفرادی کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے انجن کھڑے کرنے شروع کیے، اور اس کے ساتھ مختلف چیزیں جو ہیں وہ جوڑنے شروع کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کاروبار کو بھی حکومتی سرپرستی حاصل ہونی شروع ہوئی۔ حکومت نے پہلے اپنی بسیں بنائی، پھر اپنی بسوں کے شیڈ بنائے۔ بسوں کے بڑھتے ہوئے کاروبار کو دیکھتے ہوئے جب حکومت نے اس میں اپنی انویسٹمنٹ شروع کی تو اس وقت یہاں پر لوگوں کی جو مانگ تھی وہ ہر قسم کے کاریگر، جس میں بسوں کی باڈیوں بنانے والے بھی شامل تھے، بسوں کے ٹائروں کے ساتھ منسلک، بسوں کے انجن کے ساتھ، بسوں کی بجلی کے ساتھ، ان سب کی یہاں پر جو کام تھے ان کی ضرورت پیدا ہوئی، اور لوگ اس کے اندر جو ہیں وہ منسلک ہوتے آ گئے۔ ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پہلے یہی بسیں جو تھیں اسٹیم انجن کے ساتھ چلا کرتی تھیں، پھر ڈیزل انجن آ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ چل سے چل آج ہمیں ویگنیں بھی نظر آتی ہیں، اور اب تو خیر الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ وہ جو ہے جہاں سے شروع میں اس شعبے کے ساتھ منسلک لوگوں نے اپنے روزگار شروع کیے، اور پھر یہ دائرے کی شکل میں پورے ہندوستان میں پھیلتے چلے گئے۔ بلا شبہ ایک وقت تک اگر آپ گاڑی کے مالک تھے تو آپ کی گاڑی کا کوئی بھی کام جو تھا وہ بادامی باغ سے ہی ہوتا تھا، اور بادامی باغ کے علاوہ آپ کی گاڑی کا کوئی کام نہیں ہو پاتا تھا۔ آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے اگر آپ کے والدین میں سے کوئی اس کاروبار سے منسلک تھا اور آپ کا تعلق اس ہندوستان کے کسی بھی شہر سے تھا، تو آپ کی جو یہاں سے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں، مغربی علاقہ جاتے ہیں، یا یہاں سے دہلی کی طرف جو علاقے ہیں وہاں سے تھا،
تو آپ کی خراب ہوئی گاڑی کو یہاں پر لانا پڑتا تھا، یا یہاں سے کاریگر جاتے تھے اور اس کو اس سے پرزے کھول کر لاتے تھے اور ان کو مرمت کر کے واپس وہاں پہ جا کر فٹ کیا کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، آج سے 120-130 سال پہلے جب یہاں پر یہ بسیں آنی شروع ہوئی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اگلے 150 سال کے بعد اس خطے کے اندر آلودگی کا اضافہ بھی بنے گی۔ مگر اس وقت تک میں جو دیکھ رہا ہوں، نہ تو یہاں پر گدا گاڑیاں، بیل گاڑیاں اور نہ ہی ٹانگے گھوڑے نظر آ رہے ہیں، جبکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 20 سے 30 سال کے بعد یہ ڈیزل انجن والے جو گاڑیاں ہیں، بسیں اور ٹرک ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پہ الیکٹرک ٹرک اور الیکٹرک انجن والے جو بسیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گی، شاید ہم ہو یا نہ ہو۔ سامعین و ناظرین، کوئی بھی کاروبار جو ہے تب تک عروج نہیں پکڑتا جب تک حکومت وقت اس کاروبار کے اندر اپنا حصہ نہ ڈالے۔ ٹرانسپورٹیشن کے شعبے کے اندر پاکستان کے اندر حکومتیں وقتاً فوقتاً اپنے پیسے ڈالتی بھی رہی ہیں، نقصان بھی کرتی رہی ہیں اور اس میں سے پیسہ واپس بھی نکالتی رہی ہیں۔ اس چیز کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ماضی میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا جسے ہم جی ٹی ایس کے نام سے جانتے تھے، جو کہ بعد میں ختم کیا، بند کر دیا گیا، اس کی تمام پراپرٹیز بیچ کے خالی کی ہے، جدھر بھی کر دی گئی ہے، جو بھی ہوا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پھر ایک نئے جو اس کو کہتے ہیں نا، نیا چوگا پہن کے آنے والے مداری، وہ ایک نئے سر سے ایک جو کام ہے وہ شروع ہوا یہاں پر شہروں کے اندر، میٹرو بسز کے نام پہ، میٹرو بسز کی ٹرین اور اسی طرح کے سارا کا سارا۔ یہ ایک شکل ہوتی ہے، گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے، شاہی خزانے میں سے خرچ کرنے کا راستہ ہے جدید دور میں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی کوئی ایک بس ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سے لوگوں کے کام نکلتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اپنی وہ بس چلانے کے لیے، وہ کام کروانے کے لیے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں تمام قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ پیسہ تو ظاہر بات ہے قومی خزانے سے آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے براہ راست لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع پیدا ہوتے ہیں۔ جب گورنمنٹ اس میں سے ہاتھ اپنا نکالتی ہے، کھینچتی ہے، تو پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں، ان کے نئے روزگار کے لیے ان کو نئے کام تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ دوستو، جب تک قومی خزانے میں سے پیسہ ان چیزوں پر خرچ ہوتا رہتا ہے تو ان شعبوں کے ساتھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اپنا روزگار کما کے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب قومی خزانوں میں سے پیسہ ان پہ لگانا بند کر دیا جاتا ہے تو یہ تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں تک تو یہ بات تھی اس کی مختلف حصوں کے حوالے سے۔ اب ذرا بات کریں گے پاکستان کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کے، کہ اگر آپ کا پاکستان کے کسی بھی شہر سے، گاؤں سے تعلق ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے گاؤں کی بس بھی یہاں سے ملے گی آپ کو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی ایسے علاقے میں جانا ہے، کسی ایسے گاؤں میں، کسی ایسے شہر میں جانا ہے جس کا آپ کے علاقے کے رہنے والوں کو نہیں پتا، تو آپ بادامی باغ تشریف لا جائیں۔ بادامی باغ میں آپ کو ان نئے علاقوں میں جانے کے لیے بھی چھوٹی بڑی ہر قسم کی بسیں جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی۔ صرف اور صرف ضرورت یہ ہے، جیسے کسی بھی جگہ پہ لگا جمعہ بازار جو ہوتا ہے اس کے اندر گھومنا پڑتا ہے، یا سنڈے بازار لگے میں گھومنا پڑتا ہے، یہاں پر اس اڈے کے اندر، یہ تقریباً کوئی 4 کلومیٹر کے علاقے کے اندر اڈا ہے، اس میں ورکشاپیں ہیں اور ورکشاپس کے علاوہ یہاں پہ اڈے ہیں۔ جو بدماش ترین ہیں، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ ذرا اپنے طریقے سے بسیں یہاں پر کھڑی کرتے ہیں۔ جو غریب ترین چنگ چیز والے ہیں وہ بھی یہاں سے سواریاں لیتے ہیں۔ یہاں پہ اب تو بائکیا کی بات آ گئی ہے، بائکیا والے بھی یہاں پر ملتے ہیں۔ اور جو بالکل بھی اگر آپ کے ٹکنے گوڈے شوڈے ٹھیک نہیں ہیں تو ایسی بسیں بھی مل جائیں گی، یہاں پر آپ کو گوڈے سینے سے لگا کے بیٹھنا پڑے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے، حکومت اس میں سے اپنے سب کچھ لے رہی ہے۔ ایک طرف قومی خزانے سے پیسہ اس طرف سے اس میں انویسٹ کیا جاتا ہے، دوسری طرف یہاں پہ کھڑے لوگ جو ہیں وہ ٹھیکے کی شکل میں یا چلان کی شکل میں واپس لے رہے ہیں۔ یہ بہرحال یہ لین دین کا دھندا جو ہے یہاں پر آپ کو ملے گا، لیکن بس آپ کو یہاں پر ہر قسم کی مل جائے گی، نئی بھی ملے گی، پرانی بھی ملے گی، اے سی بھی ملے گی، نان اے سی بھی ملے گی، گاؤں کی ملے گی، ڈسٹرکٹ کی ملے گی اور آپ کے شہر کی بھی ملے گی۔ آپ آئیے گا ضرور۔ شور بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اندھا دھند ٹریفک ہے۔ میں نے یہ اسی آج کی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ایک اے ایس آئی صاحب جو ہیں وہ کسی گاڑی کی بیک سائڈ پہ بچے ہیں بڑی مشکل سے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایسا سے دیکھیں گے تو آپ کو ان کا سین بھی یہاں پر نظر آئے گا۔
دوستو آپ کا کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی کزن اگر ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ منسلک ہے اور وہ آپ کی جو رشتہ دار ہے وہ بس چلاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، چگچی چلاتا ہے، اور آپ کا وہ بھائی دوست جو ہے وہ لاہور آتا ہے، تو یہاں پر آپ یقین کریں کہ یہ سارے لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت کی خاطر گاڑیوں کے اوپر سو تاکہ ان کی گاڑیاں محفوظ رہ سکیں، ان میں سے سامان چوری نہ کر لیا جائے۔ یہ عجیب فطرت ہے ان لوگوں میں یہاں پر کہ یہ دوسروں کا سامان چوری کرنے میں، اور چوری کرنے کے بعد پھر یہاں پر مارکیٹیں ایسی ہیں جہاں پر یہ فوری طور پہ جا کے بیچتے ہیں، ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، اور جن کا چوری ہو جاتا ہے ان کا تو وہ ہزاروں کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن چوری کر کے بیچنے والے جو ہیں وہ سینکڑوں میں بیچ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ارد گرد ہوٹل بھی ہیں، یہاں پر مسافر جو ہیں وہ آ کر ٹھہرتے ہیں حمام میں نہانے دھونے کے لیے، مگر ہوٹلوں میں ان ٹریفک کے ساتھ، ٹرانسپورٹ کے ساتھ جڑے لوگ جو ہیں وہ نہیں جاتے، وہ اپنی گاڑی کی حفاظت کی خاطر گاڑی میں ہی رات گزارتے ہیں، مچھر کاٹے، بارش ہو، ٹھنڈ ہو، گرمی ہو، ان کا اس سے اڈے کے اندر، اپنی گاڑیوں کے اندر جینا مرنا ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد اسلم کو بدامی باغ لاہور بس اسٹینڈ سے اجازت دیں، ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔